کشمیر میں انڈیا نے جو ظلم کی نئی داستان رقم کی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ ظلم و ستم روز روز بڑھتا جا رہا ہے. کشمیری نوجوانوں کا قتل و غارت گری، بہنوں کی عصمت دری، بچوں کے اوپر ظلم و ستم، یہ ہر گزرتا دن پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ ہمارے سامنے لا رہا ہے. کشمیری مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی ہے. اسرائیل نے فلسطین میں مسلمانوں پر ماہ رمضان کیسے تنگ کیا ہوا ہے؟ ہر رمضان میں اسرائیلی اپنے ظلم و ستم میں اضافہ کر دیتے ہیں. ہر رمضان مبارک میں فلسطینیوں کے اوپر ظلم و ستم عام مہینوں کی نسبت زیادہ کر دیا گیا، زیادہ سخت آزمائش میں ڈالا گیا. ان کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، فلسطینی روزے داروں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، انہیں ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، انہیں کاروبار نہیں کرنے دیے جا رہے. وہ اپنی فلسطین سے اسرائیلی اتھارٹی کی اجازت کے بغیر موو نہیں کر سکتے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک. ناظرین، بات کریں گے گزشتہ دنوں مسلم دنیا میں ہونے والے اہم واقعات کے اوپر. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، ہم ویسے تو دنیا بھر کے عالمی منظرنامے کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں. بات کریں گے مسلم دنیا کے حوالے سے اور مسلمانوں کے ساتھ جو حالات واقعات ہو رہے ہیں اس حوالے سے. تو کشمیر میں انڈیا نے جو ظلم کی نئی داستان رقم کی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ظلم و ستم روز روز بڑھتا جا رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کشمیری نوجوانوں کا قتل و غارت گری، بہنوں کی عصمت دری، بچوں کے اوپر ظلم و ستم، یہ ہر گزرتا دن پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ ہمارے سامنے لا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کشمیری مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی ہے. اب انہوں نے ایک نیا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے ہندو تاجروں نے وہاں کی زمین خرید کر وہاں پر عرب ممالک سے مختلف انویسٹرز کو لا کر آباد کرنے کا، ان کے کام کروانے کا پلان کیا ہے. یعنی اب ایک تیر سے دو شکار کریں گے. مسلمانوں کے پیسے سے مسلمانوں کو بے دخل کیا جائے گا. آپ دیکھیں کہ اگر جو گلف سٹیٹس ہیں ان کے دل میں کشمیریوں کے لیے کسی قسم کی ہمدردی، کسی قسم کی سمپتی ہوگی تو وہ رقم، پیسہ، سرمایہ اسے کم کر دے گا. وہ کہیں گے ہمیں نئی بزنس اپرچونیٹیز مل رہی ہیں، ہمیں وہاں پر جگہ ملے گی، ہم بزنس ڈیولپ کریں گے، ہمیں وہاں پہ آنے جانے میں آسانی ہو جائے گی، انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے. یہ ساری باتیں ہوں گی نا. اس کے نتیجے میں وہ کشمیریوں کے مفادات کو ایک مرتبہ پھر پس پش ڈال دیں گے. یعنی مسلمانوں کے جوتے مسلمانوں کے ذریعے مسلمانوں کے سر پر. تو یہ مسلم امہ کو اس میٹر کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے کہ کشمیر کے لیے تمام مسلمانوں کو بالکل یکجا یک آواز ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات سے تو مجھے جنرل حمید گل کی وہ بات یاد آ گئی کہ ایک ایسی قوم بھی تھی جس نے امریکہ کے پیسوں سے ہی امریکہ کو شکست دے دی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے اوور کانفیڈنس ہونے کا نتیجہ ہے کہ آج ہم جو ہے ہر جگہ پہ مار کھا رہے ہیں. بالکل ایسے، بالکل ایسے. ڈاکٹر صاحب، اسرائیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اسرائیل نے فلسطین میں مسلمانوں پر ماہ رمضان کیسے تنگ کیا ہوا ہے؟ اچھا، یہ عجیب بات ہے کہ ہر رمضان میں اسرائیلی اپنے ظلم و ستم میں اضافہ کر دیتے ہیں. ایک تھوڑا سا ریلیف دے دیتے ہیں. چلو کوئی تہوار آ رہا ہے، بندہ کہتا ہے کہ اس تہوار کو، اس کی حرمت کو، اس کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم ان دنوں میں جنگ بندی کر لیتے ہیں. عموماً تو ایسا ہوتا ہے، مگر گزشتہ کئی رمضان المبارک آئے اور ہم نے دیکھا کہ ہر رمضان المبارک میں فلسطینیوں کے اوپر ظلم و ستم عام مہینوں کی نسبت زیادہ کر دیا گیا، زیادہ سخت آزمائش میں ڈالا گیا فلسطینیوں کو. اور اس مرتبہ بھی ایسا ہوا. ان کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا یہ تو ایک عام سی بات بن چکی ہے. فلسطینی روزے داروں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، انہیں ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، انہیں کاروبار نہیں کرنے دیے جا رہے. وہ اپنی فلسطین سے اسرائیلی اتھارٹی کی اجازت کے بغیر موو نہیں کر سکتے. باہر سے کوئی رشتہ دار ملنے کے لیے آتا ہے، وہ ان کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا. یعنی یہ ایک طرح سے ایک مکمل جیل بنا دی گئی ہے. اب انہوں نے عورتوں اور بچوں کو بھی یرغمال بنانا شروع کر دیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اسرائیلی دہشت گردی کا شکار ہیں. یوں سمجھیں کہ یہ فلسطینیوں کی منظم نسل کشی کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ فلسطینی آنے والی نسل پیدا ہی نہ ہو تو معذور ہو، ذہنی طور پر معذور ہو، اس کی اقدار، اس کی ویلیوز نہ ہوں. ہم 10-20 سال گزار لیتے ہیں، یہ لوگ لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے، اگلی نسل اس قابل نہیں ہوگی، ہمارا خود بخود فلسطین کے اوپر قبضہ ہو جائے گا. اب مسلم دنیا اس بارے میں یہود کو جواب دینے کو مجبور کر سکتی ہے. وہ یہود کے اوپر دباؤ ڈال سکتی ہے کہ تم یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہو. مگر اس صورت میں اگر ان کے اپنے مفادات نہ ہو، مسلم دنیا تو اس وقت یہود کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ نئے مذاکرات کرنے کے لیے، کاروبار سیٹل کرنے کے لیے، انہیں ویزا فری کرنے کے لیے، ان کے انویسٹرز کو اپنے ملک میں لانے کے لیے، ان کی ٹیکنالوجی سے مستفید ہونے کے لیے بے تاب ہو رہی ہے. یہ تو اس کے قدموں میں جھکے جا رہے ہیں. تو اس وقت سمجھ نہیں آتا کہ یہود سے حساب کون لے گا. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کا وزیر اعظم نفتالی بینٹ، اس نے سیکیورٹی ایجنسیوں کو اسرائیلیوں کے خلاف ہر طرح کی، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ہر طرح کی کارروائیاں کرنے کی مکمل اجازت دے دی ہے. اب یہ کون سا ملک ہے، کون سا قانون ہے جس میں آپ دیگر شہریوں کو، دیگر انسانوں کو انسان سمجھنے کو تیار نہیں؟ تو یہ بڑی بری صورتحال ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب،
افغانستان میں کیا صورتحال چل رہی ہے؟ دیکھیں افغانستان میں پوری دنیا افغانستان کی اسلامی حکومت کو ناکام بنانے کے لیے، ناکام ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ اب دیکھیں افغانستان کے اربوں ڈالر امریکہ ڈکار گیا، اور اب اسے 32 ملین ڈالر امداد کے نام پر، بھیک کے نام پر دیے جا رہے ہیں، اور بھی تم 32 ملین ڈالر اپنے پاس رکھو، افغانیوں کے پیسے انہیں واپس کرو۔ وہ کر رہے ہیں۔ پھر افغانیوں کو کوئی بھی کام کرنے کی راہ میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، ان کے کاروبار سلطنت چلانے میں جو ٹیکنیکلٹیز چاہیے وہ پوری نہیں ہونے دی جا رہی۔ آپ کو میں نے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ افغانستان کی کرنسی پولینڈ وغیرہ سے چھپ کے آتی ہے، انہوں نے اس پر بھی پابندی لگا دی۔ اب کرنسی چھپ کر نہیں آئے گی، منی کی سرکولیشن نہیں ہوگی، تنخواہیں نہیں دی جائیں گی، ہسپتال بند ہو گئے، اس کے نتیجے میں اسکول بند ہو گئے۔ جب سے اسکول اور ہاسپٹل بند ہوئے، مغرب نے دوبارہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ طالبان اپنی پرانی روش پر آ گئے، انہوں نے اسکول بند کر دیا کہ تعلیم کے دشمن قرار پائے۔ اس کے اینڈ پر تو جا کر دیکھو کہ اسکول بند کیوں ہو رہے ہیں۔ اسکول اس لیے بند ہو رہے ہیں کہ انہیں چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور پیسے اس لیے نہیں ہیں کہ امریکہ طالبان کے پیسوں پر غاصب، لٹیرا، ڈاکو بن کر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی سارے کے سارے چپ ہیں۔ تو طالبان وہاں پر اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ مغرب کو، طاغوت کو یہ قبول نہیں۔ مسلم دنیا ان کے قدموں کے تلے جھکی ہوئی ہے، افغانیوں کا نہیں، طاغوت کے قدموں تلے جھکی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ یہ طالبان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، طاغوت کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس سارے مشکل وقت میں حیرانی کی بات ہے کہ طالبان نے جسے مارا تھا وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ اس وقت روس کے تعلقات بہت اچھے ہوتے جا رہے ہیں، اور روس طالبان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک بننے جا رہا ہے۔ آئی تھنک جب ہمارا پروگرام آن ایئر ہو تو ہو سکتا ہے کہ تسلیم کر لیا ہو، مگر انہوں نے اس کا اندیا دے دیا ہے۔ چین تذبذب کا شکار ہے، لیکن تذبذب پازیٹیو میں ہے۔ تذبذب یہ ہے کہ اب کروں کا مہینہ ٹھہر کے کر لوں کہ 2 مہینے ٹھہر کے کر لوں۔ چین بھی اسے تسلیم کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ مگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان نے ابھی تک سوائے افغانستان سے مطالبات کرنے کے، پاکستان نے کوئی پازیٹیو کام نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا وزیر خارجہ تھا شاہ محمود قریشی، اب تو تھا ہی ہے نا، انہوں نے کئی دفعہ یہ ریپیٹ کیا، OIC کا پلیٹ فارم پہ بھی ریپیٹ کیا کہ ہم طالبان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ افغان سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ کیا جائے۔ میں اس وقت ڈر رہا تھا کہ اگر افغانی وزیر خارجہ نے یہ سوال پاکستان سے کر دیا کہ ہمارے خلاف کس کی زمین استعمال ہوئی ہے تو تم لوگ کیا جواب دو گے؟ پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہوئی ہے، ہم نے صلیبی افواج کو راستہ دیا۔ اگر افغانستان کا اسلامی ممالک سے کوئی پھڈا ہوتا، ہم کسی اسلامی ملک کے ساتھ مل کے اس کے ساتھ کی معاملہ کرتے تو اور بات تھی۔ ہم نے تو باقاعدہ ڈکلیئر صلیبی جنگ، امریکی پریزیڈنٹ جارج بش نے اسے کروسیڈ کہا تھا، کروسیڈ صلیبی جنگ کو کہتے ہیں۔ ہم نے ایک صلیبی جنگ کے لیے صلیبیوں کو اپنی سرزمین استعمال کرنے دی، تو پاکستان نے اس میں یہ کیا، اور پاکستان نے انہیں تباہ کرنے میں اس وقت کی گورنمنٹ نے اپنا پورا حصہ ڈالا۔ تو اب میرا خیال ہے کہ دنیا کو آج نہیں تو کل اگر دنیا کو امن چاہیے تو انہیں نہ صرف یہ کہ افغانیوں کو تسلیم کرنا پڑے گا، انہیں سانس لینے کی آزادی دینی پڑے گی، انہیں سٹیبل ہونے کے لیے فیسلٹیز دینی پڑیں گی تاکہ وہ اپنے اس خطے کو اپنی مرضی کے مطابق چلا سکیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ان کے ملکوں تک یہ جنگ پہنچے گی جیسے یوکرین تک پہنچ گئی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، ترکی اور سعودی عرب کے بڑھتے ہوئے تعلقات پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس میں بڑی پازیٹیو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور یہ خوش آئند ہیں۔ ترکی میں اور سعودی عرب میں بہت عرصہ بہت کشیدگی، بہت زیادہ تناؤ رہا ہے، خاص طور پہ جب ایک سعودی شہری جو صحافی بلکہ خاشق جی، اس کے قتل کا معاملہ ہوا تو یہ تعلقات بہت کشیدہ ہو گئے، اور امریکہ نے اسے اپنے لیے کیش کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو پتہ ہے امریکہ ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ مسلم دنیا میں کوئی واقعہ ہو تو اس کے ذریعے مسلم دنیا کو لڑوانے کی اور اپنے حق میں اس واقعے کو مولڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ امریکہ نے اس وقت بھی یہ کیا، اور اب یہ ہوا کہ خیر سگالی کے طور پہ ترکی نے خاشق جی کے مقدمے کو سعودی عرب میں ٹرانسفر کرنے کی، منتقل کرنے کی آمادگی ظاہر کی ہے کہ یہ مقدمہ تم اپنے ملک میں چلا لو، وہ جو 28 کے قریب مشتبہ لوگ ہیں وہ بھی وہاں لے جاؤ، ان کی انویسٹیگیشن کرو اور اپنے قانون کے مطابق اسے سزا دو۔ تو یہ اب دیکھا جائے تو ترکی اور سعودیہ کے تعلقات اس وقت بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ عالم اسلام کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اس کے جواب میں یہ ہوگا کہ سعودی عرب نے ترکی کی مصنوعات پر سے پابندی اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سے پہلے ترکی پر پابندی تھی، اس کی پروڈکٹس کو سعودی عرب میں سیل نہیں کرنے دیا جاتا تھا، جس سے ترکی بہت زیادہ خسارے میں تھا۔ تو اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ 4 سالہ طویل بائیکاٹ تھا، اور اس بائیکاٹ سے پہلے ترکی اور سعودی عرب کے درمیان تجارت کا حجم $2.7 بلین تھا، ملین نہیں بلین ڈالر، جو پھر کم ہو کر جسٹ $189 ملین رہ گیا۔ اب دیکھیں کہ اب وہ سامان بھی کسی اور ملک سے لے رہے ہوں گے، یورپ سے لے رہے ہوں گے، امریکہ سے لے رہے ہوں گے، ان کی اکانومی مضبوط ہو رہی ہوگی، ایک مسلمان ملک کو فائدہ نہیں پہنچ رہا تھا۔ اب سعودی عرب نے یہ بائیکاٹ بھی ختم کر دیا، اس سے یقینی طور پر دونوں ملکوں کے درمیان کاروباری معاملات بھی بہتر ہوں گے، اکانومی بہتر ہوگی۔ لیکن
ترکی اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات میں کشیدگی ہوئی تھی اس کی واحد وجہ خاشقجی کا قتل نہیں تھا. یہ ایک وجہ تھی, مگر ایک وجہ مکمل ہول بلڈنگ نہیں قرار دی جا سکتی نا, اس کے پیچھے اور بے شمار چیزیں تھیں. اس میں اصل میں یہ ہوا کہ سعودی عرب اور قطر میں بھی تنازع تھا, اور اس میں ترکی نے قطر کا ساتھ دیا, اور ترکی کو قطر کا ساتھ دینا مہنگا اس لیے پڑا کہ سعودی عرب کو یہ بات پسند نہیں آئی, اور سعودی عرب نے ہر ممکن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. خواہ انہوں نے تجارتی بائیکاٹ کیا, خواہ انہوں نے سفارتی بائیکاٹ کیا, خواہ انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر ترکی کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی. تو جب تعلقات اس نہج پر پہنچ گئے تو وہ ان کی آپس میں آمد و رفت بھی کم ہوئی. ترکی سیاحت پر ڈیپینڈ کرتا ہے بہت زیادہ, ان کی ٹورزم انڈسٹری بہت بڑی ہے, اس پہ بھی فرق پڑا. نتیجتاً دونوں ملکوں کو نقصان اٹھانا پڑا, لیکن اب دونوں ملکوں کے تعلقات بہتری کی طرف آ رہے ہیں, اور آئی ہوپ کہ ہم سب اس بہتری سے مستفید ہوں گے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کچھ بات کر لیتے ہیں یمن کے حوالے سے کہ وہاں پر جنگ بندی کی کچھ خوش کن امیدیں جاگی تھی, تو کیا برقرار ہیں یا ختم؟ جی بالکل, یہ بھی مسلم امہ کے لیے ایک گڈ نیوز ہے کہ یمن میں حوثیوں اور یمنی فوجیوں کے درمیان جنگ بندی کی امید ہے. جنگ بندی ہو ہی چکی ہے, اسے برقرار رکھنے کی امید ہے. امید یہ ہے کہ رمضان اچھا گزر جائے گا. بحری, بری اور فضائی حملے روکے گئے ہیں, اگرچہ حوثیوں کی جانب سے اب تک کئی مرتبہ معاہدے کی خلاف ورزی بھی کی گئی ہے, لیکن یمنی فوجیوں نے اسے درگزر کرنے کی کوشش کی ہے. ان کی کوشش یہ تھی کہ رمضان میں کوئی ایسی رفٹ پیدا نہ ہو جس سے خون بہایا جا سکے. اب یمنی صدر اگر دیکھیں, اس نے بھی استعفیٰ دے کے اختیارات ایک کونسل کے سپرد کر دیے ہیں. یعنی جن جن معاملات کے اوپر لڑائی تھی, جھگڑا تھا, عداوت تھی, ان معاملات کو سیٹل کرنے کی طرف جایا جا رہا ہے. یمن کے استحکام کے لیے کئی اور ممالک بھی کوششیں کر رہے ہیں, اور ان میں سعودی عرب بھی شامل ہے. سعودی عرب نے اربوں ڈالرز امداد دینے کا اعلان کیا ہے. اب جب اربوں ڈالر جائیں گے, ان کی اکانومی بہتر ہوگی, کچھ لوگوں کو تعلیف قلوب کے لیے پیسے دیے جائیں گے, کچھ لوگوں کو کاروبار کروائے جائیں گے. جب لوگ اپنی روزی روٹی میں مگن ہو جائیں گے تو پھر وہ میزائل چلانے سے, گولیاں چلانے سے کچھ نہ کچھ حد تک باہر آ جائیں گے. تو 2016 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ یمن میں یمن بحران سے جڑی جتنی بھی تمام اہم پارٹیاں, 5 پارٹیاں ہیں, ان سب نے جنگ بندی معاہدے کے اوپر رضامندی ظاہر کی ہے. ورنہ ہوتا ہے کہ 5 پارٹیاں, 2 نے مان لی بات, 3 نے نہیں مانی, وہ اپنا کام کری جا رہی ہیں, ایک نے بھی نہیں مانی تو وہ اپنا فساد بپا کیے ہوئے, اپنے انتشار کی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ تمام پارٹیوں نے رضامندی ظاہر کی ہے, تو یہ بڑی خوشائند بات ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بات کر لیتے ہیں اپنے ہی ملک کے بارے میں. پاکستان میں ریسنٹلی اب حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے, تو اس حوالے سے ایک شوشہ مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے کہ اس میں امریکی کردار جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں, میں عوامی رائے کے ساتھ چلنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو, اگرچہ یہ ضروری بھی نہیں ہے, لیکن بس ہوا یہ رہا ہے کہ امریکہ کی پوری دنیا کے ممالک میں کھلی اور خفی مداخلت کوئی راز کی بات نہیں ہے. امریکہ خود اپنے ڈاکومنٹس جب ڈی کلاسیفائی کرتا ہے 25 سال کے بعد, تو پتہ چلتا ہے کس کس ملک میں کس کس طرح کے لوگوں کو اس نے خریدا ہوا تھا, کس کس طریقے سے ملکوں کو, حکومتوں کو گرانے کی وہ کوششیں کرتا تھا, ملکوں کو لڑوانے کی کوشش کرتا تھا. تو تمام چیزیں ڈی کلاسیفائڈ پیپرز میں سامنے آ جاتی ہیں. اچھا, ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی یہ حکومت گری ہے تو امریکی عہدیداروں کے بیانات آنے شروع آ گئے کہ ہم پاکستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے فکر مند ہیں, ہم جمہوری عمل کے اوپر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں, ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. بھئی تم ہوتے کون ہو؟ تم اپنے ملک میں جمہوریت کر نہیں سکے, تم اپنے ملک میں کرائم نہیں روک سکے, تم اپنے ملک میں دہشت گردی نہیں روک سکے, تمہاری اپنی عدالتیں انصاف دینے کو تیار نہیں ہیں, تم افغانستان کے پیسے دبا کر بیٹھے ہو, تمہارا اپنا کیریکٹر کیا ہے, تم ہمیں کس طرح سے اپنے زیر نگین رکھنا چاہتے ہو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے مفادات اس سے وابستہ ہیں. ان کے بچے وہاں پر ہیں, ان کے اثاثے وہاں پر ہیں, ان کا فیوچر وہاں پہ ہے. یہ ریٹائرمنٹ سے پہلے وہاں پر پلاٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں نے وہاں جا کے امریکی آقاؤں کی غلامی اختیار کرنی ہے. تو آئی تھنک کہ اس میں امریکہ انوالو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ روس یوکرین جنگ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا رہا کہ آپ یوکرین کے حق میں اور روس کی مذمت میں بیان جاری کریں, مگر پاکستانی گورنمنٹ نے ایسا نہیں کیا. مگر جیسے یہ تبدیلی کی لہریں آنے لگی تو پاکستان کے روس کے فاصلے بڑھنے لگے, اور پاکستان کے ایک اہم ادارے کی جانب سے روس کے اقدام کی مذمت بھی کی گئی. تو آئی تھنک کہ یہ تمام اشارے ہیں اس بات کے کہ امریکہ دوبارہ سے اپنا مکروہ کھیل اس علاقے میں کھیلنا چاہتا ہے. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک چیز جو آپ نے بھی شاید نوٹ کی ہو کہ جیسے ہی یہاں سے ایک بیان گیا یوکرین کے حق میں, تو بجائے اس کے کہ روس سیخ پا ہوتا, تو روس کی جانب سے باقاعدہ طور پہ ایک بیان سامنے آیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بیان کیوں دیے گئے ہیں, اور ہمارا ساتھ دینے کے جو نتیجہ ہے یا جو سزا ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ کو دی جا رہی ہے. جی بالکل, وہ لوگ بھی
کوئی آنکھیں بند کر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے. دنیا میں ہونے والی ایک ایک بڑی ڈیولپمنٹ ان کی نظر میں ہوتی ہے. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس بیان کی وجہ کیا ہے, کس قدم کے پیچھے اس کا نتیجہ کیا ہے, اس کا آغاز کیسے ہوا تھا, سارا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ دو بڑی طاقتوں کی جنگ اس حکومت کو لے ڈوبی. اگرچہ خالی یہ ایک وجہ نہیں تھی, اس میں حکومت کے اپنے بے شمار معاملات تھے, بے شمار نااہلیاں بھی تھیں, اس میں ان کا متکبرانہ رویہ بھی ہوگا, لوگوں کی نون لیگ کے ساتھ جو بہتر توقعات تھیں جو جاگ چکی تھیں وہ بھی ہوں گی, بے شمار چیزیں اس میں انوالو ہوں گی. لیکن یہ ایک میجر فیکٹر تھا کہ اس میں امریکہ انوالو تھا, اور میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس کی انوالومنٹ زیادہ بہتر نظر آئے گی. بلکہ ریسنٹلی ہم نے ایک اور خبر بھی سنی, ابھی تک میں اس کی تصدیق نہیں کر سکا کیونکہ دونوں طرح کی خبریں آ رہی ہیں, ایک یہ کہ یہ فیک ہے اور ایک یہ کہ درست ہے کہ ڈرون حملے بھی شروع ہو گئے ہیں. سر وہ فیک ہے, بالکل وہ فیک ہے. ہاں اچھا, اگر وہ فیک ہے, دونوں طرح دیکھتے ہیں. اگر وہ درست ہے, اگر وہ درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرانا دور شروع ہو گیا. اگر وہ فیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہائیبریڈ وارفیئر کے 5th جنریشن وارفیئر کے اس خطرناک دہانے پر پہنچ چکے ہیں جہاں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہوتا, اور اس واقعے کے ذریعے لوگوں کی سمپتھیاں, ان کے موڈ کو چینج کر دیا جاتا ہے. اور ایک بڑے اہم ادارہ ہے پاکستان کا, پاکستان آرمی, اس کے خلاف لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے, اس کے خلاف لوگوں کی رائے عامہ ہموار کی جا رہی ہے کہ دیکھو ڈرون حملے ہو رہے ہیں, تم لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو. تو دونوں صورتوں میں ہم انتہائی خطرناک صورتحال میں ہیں. امریکہ کی مداخلت دونوں صورتوں میں موجود ہے. بالکل. لیکن میں تو سر اس خبر کے تناظر میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ سیاسی کارکنان کی جانب سے یہ خبریں اڑائی جا رہی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی بالکل, کیونکہ یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے جو استعمال ہو رہا ہے, اس سے خود نہیں پتا کہ میں پیادہ ہوں اور استعمال ہو رہا ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے عالم اسلام کے منظرنامے کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی. اسی کے ساتھ ناظرین, اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.